بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کی ایک صفت سے دوسری صفت کو تقدم نہیں، کہ وہ آخر ہونے سے پہلے اول اور ظاہر ہونے سے پہلے باطن رہا ہو، کہ وہ آخر ہونے سے پہلے اول اور ظاہر ہونے سے پہلے باطن رہا ہو۔ اللہ کے علاوہ جسے بھی ایک کہا جائے گا وہ قلت و کمی میں ہوگا، اس کے سوا ہر باعزت ذلیل، ہر قوی کمزور عاجز، اور ہر مالک مملوک، اور ہر جاننے والا سیکھنے والے کی منزل میں ہے۔ اس کے علاوہ ہر سننے والا خفیف آوازوں کے سننے سے قاصر ہوتے ہیں، بڑی آوازیں اپنی گونج سے اسے بہرا کر دیتی ہیں اور دور کی آوازیں اس تک پہنچتی نہیں۔ اس کے علاوہ ہر دیکھنے والا مخفی رنگوں لطیف جسموں کے دیکھنے سے نابینا ہوتا ہے۔ کوئی ظاہر اس کے علاوہ باطن نہیں ہو سکتا، کوئی باطن اس کے سوا ظاہر نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری مخلوق اسی کے قبضے میں ہے، سب اس کے عاجز و ناتواں بندے ہیں۔ وہ دوسری چیزوں میں سمایا ہوا نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ ان چیزوں کے اندر ہے، نہ ان چیزوں سے دور ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ ان چیزوں سے الگ ہے۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے کسی کا دامن خالی نہیں، اور نہ اس کی مغفرت سے کوئی مایوس ہے۔ عزیزان محترم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان حیدر کربلائی۔ محرم کے حوالے سے آج کی دوسری نشست میں آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ کل جس طرح سے پیش کیا گیا تھا کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس سے پہلے ایک واقعہ رونما ہوا ام الفضل کا، جو میں نے جناب ام الفضل کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ پھر ایک سال بعد امام کی ولادت کے بعد جو 12 فرشتے رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ بھی واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ دشت بلا کی دھوپ میں ٹکرا کے موت سے، دشت بلا کی دھوپ میں ٹکرا کے موت سے، خود زندگی کو نبض بشر میں پرو دیا۔ شبیر تو نے اپنے لہو سے بصد و خروش، بیعت کا داغ لوح دو عالم سے دھو دیا۔ 60 ہجری ماہ رجب، بالکل کیونکہ میں نے مختصر کر دیا، ٹائم نہیں ہے اتنا، وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے بالکل مختصر کر دیا۔ امام کی ولادت کے فوراً بعد 60 ہجری ماہ رجب میں یزید نے ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ اے ولید، مدینے والوں سے اور خصوصی طور پہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کر، اگر وہ بیعت سے انکار کر دیں تو نعوذ باللہ سر کو بدن سے جدا کر کے میری طرف بھیج دیں۔ وہ ایک وہاں پر پھر ولید بن عتبہ نے، یہ دوبارہ سے کہہ رہا ہوں، ولید بن عتبہ نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے دربار میں طلب فرمایا۔ وہیں پر ولید بن عتبہ بھی موجود تھا، مروان بھی موجود تھا، اور امام حسین علیہ السلام وہاں پر آئے، اور وہاں پر ایک طویل گفتگو ہے کہ مختصراً امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کر دیا۔ اگلے روز مروان اور امام حسین علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ مروان نے اس بات پر امام حسین علیہ السلام کو راضی کرنے کی کوشش کی کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے پھر بھی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور شہادت کا راستہ انتخاب کیا۔ یہاں پر ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: پس تم اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور پھر تم اپنے مشرک آدمیوں کا قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ محدثین سے منقول ہے کہ امام حسین نے ولید و مروان سے ملاقات کرنے کے بعد دوسرے دن یعنی 60 ہجری 28 رجب کو مدینے کو الوداع کہا اور آپ عازم سفر مکہ ہوئے۔ اسی دوران کافی لوگوں نے امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی اور آپ کو عراق کے سفر سے روکا، جس میں عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر ہیں، اور عبداللہ بن عمر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ انہوں نے بھی عرض کیا کہ آپ ان گمراہ لوگوں سے صلح کر لیں اور جنگ و جدل کی طرف اقدام نہ کریں۔ وہ اب بھی ہے ناواقف تہذیب و شرافت، وہ اب بھی ہے ناواقف تہذیب و شرافت، یہ اب بھی رواں صورت دریائے عمل ہے، کردار یزیدی کے کئی نام و نسب ہیں، شبیر مگر اب بھی اصولوں میں اٹل ہے۔ عزیزان محترم، آپ علیہ السلام، کیونکہ آج 2 محرم ہے
اور یہ بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام 2 محرم کو کربلا میں پہنچ گئے تھے۔ ہاں، اس سے پہلے جو بھی واقعات رونما ہوئے وہ انشاءاللہ میں اگلی ایپیسوڈز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو یہ مناسب تھا کیونکہ آج 2 محرم ہے، تو امام حسین علیہ السلام جب 2 محرم کو سرزمین کربلا میں پہنچے تو امام نے اس سرزمین پر پہنچنے جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچے تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ تو بتایا گیا اس سرزمین کا نام کربلا ہے۔ امام نے کربلا کا نام سنا تو امام نے فرمایا، خدایا میں غموں اور بلاؤں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وہ جس کی سلطنت ہو دل ماؤتین پر، وہ جس کی سلطنت ہو دل ماؤتین پر، دکھ سہ کے جو شکن نہ ابھارے جبین پر۔ تاریخ میں حسین ہے اس شخصیت کا نام، تاریخ میں حسین ہے اس شخصیت کا نام، مقتل کو جو معلّہ بنا دے زمین پر۔ عزیزان محترم، امام 2 محرم کو کربلا میں پہنچ گئے۔ جتنے واقعات پہلے رونما ہوئے امام حسین علیہ السلام کے، کیونکہ کافی واقع کربلا کی کافی لمبی داستان ہے، وہ میں انشاءاللہ اگلی نشستوں میں مختصراً وہ بھی بیان کر سکوں گا کہ کیا کیا واقعات رونما ہوئے، وہ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔